إن القرآن أنيس لفؤادي في أزماتي يمنحني الصبر على ما قد ألقى من عثراتي. اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤ، اور کل کو آپ کی شادیاں ہونے والی ہیں، بچی بچے جوان نکل تو شادی ہوتی ہے۔ میری آخری بات سن لو، کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ کائنات کا سب سے خوبصورت رشتہ خامند اور بیوی ہے۔ اس کی اہمیت والدین سے زیادہ ہے، اولاد سے زیادہ ہے، چاچے تائے سے زیادہ ہے، دادے دادی نانے نانی سے زیادہ ہے، ساس بہو سے زیادہ ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے یہ رشتہ برباد ہوا پڑا ہے اور تباہ ہوا پڑا ہے۔ آپ تو انجینئر ہو، آپ چیزیں بناتے ہو، جس ڈائی میں چیز بنتی ہے وہ ڈائی کی کتنی حفاظت ہوتی ہے، جس ڈائی میں مرسڈیز بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، جس ڈائز میں رولز رائس بنتی ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، جس ڈائی میں بوئنگ جہاز بنتا ہے اس کی کتنی نگرانی ہوتی ہوگی، اور ان کی کیا قیمت ہے، کچھ سال کے بعد لوہا ہوتی۔ اور کائنات کی سب سے قیمتی جو کیا اس کو کہتے ہیں، جو پروڈکشن ہے، کائنات کی سب سے قیمتی پروڈکشن انسان، اور کائنات کی سب سے قیمتی ڈائی ماں، اور اس پر خراش نہیں آتی، سوراخ ہو جاتا، اس کے دل کے سوراخ ہو جاتے، تانے 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 تانے، بولیاں، کبھی ساس کبھی سسر کبھی خامد کبھی بہنیں، اور وہ بیچاری سہ رہی ہے اور پیٹ میں بچہ پروان چڑھ رہا ہے۔ یہ بچہ پیدائشی ڈپریشن کا مریض ہوگا کہ اندر سے ڈائی ٹوٹ چکی۔ میرے نبی نے فرمایا کہ میرے مدینے کے صحابہ بڑے عالی شان لوگ ہیں، یہ جب کسی کی بیٹی کو لے کر آتے ہیں تو اس کو محسوس بھی نہیں ہونے دیتے کہ اپنے گھر میں ہے یا سسرال کے گھر میں۔ تو بھائیو، میرا جو معاشرہ ہے وہ ہندو معاشرہ ہے، اس میں عورت کی قدر نہیں ہے، آنے والی کی قدر نہیں ہے، وہ گھر چھوڑ کے آئی ہے، بیوی۔ لوگ کہتے ہیں میں عورتوں کے حقوق زیادہ بیان کرتا ہوں، میں نے کہا ہیں ہی ان کے زیادہ، بیچاری مار زیادہ کون کھاتی، کوئی گھٹواتی ہوئے گا جڑا چھوٹا بیوی دا کھاوے، باقی تو سارے بیویاں ان چھوٹے مار دیں۔ کیونکہ میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں 95% مردوں کی سسرال کی زیادتی ہوتی ہے، 5% کوئی عورت بچی بے وقوف ہوتی ہے جو اپنا گھر برباد کر دیتی بد زبانی کی وجہ سے یا بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو بھائیو، یہ بہت خوبصورت رشتہ ہے، اس کے لیے سینکڑوں آیات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں۔ اچھے خامند بنو، اچھی بیوی بنو، اور ایک چھوٹا سا نسخہ بتاتا ہوں، صبر کرنا سیکھ، بولو نہیں، چپ رہو، کوئی بھی آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔ صبر کرنا سیکھ لو، جواب نہ دو، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا جواب ہے، اللہ کی قسم چپ رہنا بہت بڑا۔ ان بیٹیوں سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہمارا سسرالی معاشرہ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ زبان بند کرنا سیکھ لو، تمہارے صبر پر تو اللہ دروازے کھولے گا، بولنے پر مزید لڑائیاں جھگڑے۔ کس گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا؟ کائنات کا حسین جوڑا علی و فاطمہ۔ میرے نبی گئے بیٹی کے گھر، وہ پریشان، کیا ہوا بیٹا؟ کہ میرا علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کہ علی کدھر ہے؟ کہ باہر۔ آپ تشریف لے گئے۔ یہ نہیں کہا کہ میں بیٹی والوں میں داماد کے پاس کیسے جاؤں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے گئے، مسجد میں پڑے تھے، وہ ان مٹی لگ گئی تھی، تو ان کو کہا ابو تراب کے باپ اٹھو، ان کو ہاتھ پکڑ کے گھر میں لائے، اور یہ دیکھو آ کر نا فرش پہ ایسے لیٹ گئے۔ کچھ نہیں پوچھا علی سے کیا ہوا، نہ فاطمہ سے پوچھا کیا ہوا۔ لوگ صلح کرانے جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا ہوا، وہ ڈھیر آگ لگ جاتی، وہ زیادہ لڑائی ہو جاتی۔ تو میرے نبی نے نہ فاطمہ سے پوچھا نہ علی سے پوچھا، یوں کر کے لیٹ گئے، ادھر علی کو لٹایا ادھر فاطمہ کو، علی کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا، اور اوپر اپنا ہاتھ رکھ کے فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی۔ سب نے، دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی۔ آپ باہر نکلے ہنستے ہوئے، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، کہ علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہے ہیں۔
یہ جھگڑے تو جا کے جنت میں ختم ہوں گے، جہاں زندگی کی ابتدا تو ہے، انتہا کوئی نہیں ہے، محبت تو ہے، نفرت کوئی نہیں، جوانی ہے، بڑھاپا نہیں، صحت ہے، بیماری نہیں۔